اپنے پیج سے نکالیں اپنے پیج سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی. بہرحال اللہ پاک کو شاید ایسے ہی منظور تھا. اب تھوڑا سا تبدیل کیا ہے اور دوبارہ انشاء اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تلاوت بھی سے آغاز کرتا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. حمد مناجات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلے اپنے سن بھی رکھی ہے پہلے بے شمار دفعہ، لیکن بلکہ ایک نئے کلام سے آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. جی یہی تمنا ہے میں بھی کچھ دن درے نبی پر گزار آؤں. یہی تمنا ہے میں بھی کچھ دن درے نبی پر گزار آؤں. جو لے کے جاؤں اثاثۂ جاں، جو لے کے جاؤں اثاثۂ جاں، وہ ان کے قدموں پہ وار آؤں. جو لے کے جاؤں اثاثۂ جاں، جو لے کے جاؤں اثاثۂ جاں، وہ ان کے قدموں پہ وار آؤں. ہوں میں بھی ایک منتظر مسافر، سکون قلب و نظر کی خاطر. ہوں میں بھی ایک منتظر مسافر، سکون قلب و نظر کی خاطر. یہاں سے میں بے قرار جاؤں، یہاں سے میں بے قرار جاؤں، وہاں سے لے کر قرار آؤں. یہاں سے میں بے قرار جاؤں،
وہاں سے لے کر قرار آؤں، جو لے کے جاؤں اثاثۂ جاں، جو لے کے جاؤں اثاثۂ جاں، وہ ان کے قدموں پہ وار آؤں، بساؤں نس نس میں اس طرح میں تبسم مصطفیٰ کی نکہت، تبسم مصطفیٰ کی نکہت، میں اپنی دنیا سوار آؤں، میں اپنی دنیا سوار آؤں، میں اپنی ہستی نکھار آؤں، میں اپنی دنیا سوار آؤں، میں اپنی ہستی نکھار آؤں، میں چوموں کعبے کو ہر طرف سے، پھروں مدینے کی ہر گلی میں، پھروں مدینے کی ہر گلی میں چوموں کعبے کو ہر طرف سے، پھروں مدینے کی ہر گلی میں، پھروں مدینے کی ہر گلی میں بار بار اس دیار اقدس میں، بار بار اس دیار اقدس میں جاؤں اور بار بار آؤں، میں بار بار اس دیار اقدس میں جاؤں اور بار بار آؤں، یہی تمنا ہے میں بھی کچھ دن در نبی پر گزار آؤں، جو لے کے جاؤں اثاثۂ جاں، وہ ان کے قدموں پہ وار آؤں، نظر ہو مجھ پر طبیب میرے کہ جاگ اٹھے نصیب میرے، کہ جاگ اٹھے نصیب میرے، مجھے بھی اے میرے بندہ پرور عطا ہو یہ اختیار آؤں، مجھے بھی اے میرے بندہ پرور، مجھے بھی اے میرے بندہ پرور عطا ہو یہ اختیار آؤں، جو لے کے جاؤں اثاثۂ جاں، ان کے قدموں پہ وار آؤں۔ ایک فرمائش موصول ہوئی ہے ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے، پیش کرتا ہوں۔ پھر سے انشاءاللہ
رحمت دو جہاں حامی بے کساں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، رہبراں سرورے سربراں، تاجدار شہاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، مہلکاں خوشنما دل کشا دلربا مصطفیٰ مجتبی رہنما پیشوا، ان گنت خوبیاں جملہ محبوبیاں، ان گنت خوبیاں جملہ محبوبیاں، ہو سکے نہ بیاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، وہ بلائیں مجھے یاد آئے مجھے، وہ بلائیں مجھے یاد آئے مجھے، تو اڑ کے پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، اور آخری شعر، عمر گزرے میری ذکر سرکار میں، جاؤں ان کے ظہوری جو دربار میں، آخری سانس لوں نعت پڑھتا رہوں، آخری سانس لوں نعت پڑھتا رہوں، تو ختم ہوگی یہاں وہ کہاں میں کہاں، آخری سانس لوں نعت پڑھتا رہوں، ختم ہوگی یہاں وہ کہاں میں کہاں،
رحمتیں دو جہاں حامیے بے کساں. فرمائشیں چونکہ ماشاءاللہ مل رہی ہیں کافی، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کلام وہ سنایا جائے کہ جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو. ایک کلام ہے، ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی شاعر بھی ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو، نادر صدیقی صاحب. تو میں نے ان سے فرمائش کر کے ایک کلام لکھوایا تھا ائمہ اربعہ پر، یعنی وہ 4 ائمہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حنبل رحمہ اللہ تعالی. تو ان حضرات کا تذکرہ عام طور پہ چونکہ ہمارے ہاں کم ہوتا ہے، اشعار کے اندر جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر کم ہوتا ہے تذکرہ، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں وہ کلام جو میں نے پچھلے 3 سال سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور ابھی تک اس کو پڑھا نہیں ہے، آج ماشاءاللہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اپنے اپنے گھروں میں آپ اس کلام کا لطف اٹھائیں. خاص طور پہ جو اہل علم اگر وہ سن رہے ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ خصوصی توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنیے گا کلام. نص قرآن سے سنت سے مدد ملتی ہے، نص قرآن سے سنت سے مدد ملتی ہے، نص قرآن سے سنت سے مدد ملتی ہے، فقہ کے چاروں سلاسل کی سند ملتی ہے، فقہ کے چاروں سلاسل کی سند ملتی ہے، چاروں برحق ہے امامت کے جو حقدار ہوئے، بخدا سنت نبوی کے علمدار ہوئے، بخدا سنت نبوی کے علمدار ہوئے، ہے مقصر کوئی ان میں نہ کوئی غالی ہے، اپنے افکار میں ہر ایک بہت عالی ہے، سو افادیت اجماع کا انکار نہیں، ہم مقلد ہیں ہمیں جہل پہ اصرار نہیں، فقہ کے چاروں سلاسل کی سند ملتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اسلاف کا ورثہ ہے امام اعظم، اور اسلاف کا ورثہ ہے امام اعظم، یعنی تلمیذ صحابہ ہے امام اعظم، نام نعمان سے روشن ہے فقاہت کا جہاں، نام نعمان ہے اسلاف کی عظمت کا نشان، ابو حنیفہ ہے ثریا کے ستارے کے نقیب، اولی فقہ کے تابندہ شمارے کے نقیب، فقہ کے چاروں سلاسل کی سند ملتی ہے. اب آپ خود سمجھیے گا کس امام کی شان ہے. آپ کو مسجد نبوی کا مدرس کہیے، آپ کو علم پیمبر کا بھی وارث کہیے، آپ کو علم پیمبر کا بھی وارث کہیے، آپ پیمانہ حدیث آداب نبوی، آپ ایک گلشن سیراب حدیث نبوی، آپ
ایک گلشن سیراب حدیث نبوی، فقہ میں روز یگانا وہی نام مالک، ان کی پہچان موطا امام مالک، فقہ کے چاروں سلاسل کی سند ملتی ہے، استقامت میں وہ مضبوط چٹانوں جیسا۔ ایک پہلے اس سے شعر، اب یہ آپ نے یعنی اگر آپ کمنٹ میں بتائیں گے مجھے کہ یہ کس امام کا تذکرہ ہے پہلے مصرعے کو سن کے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ بیٹے ادریس کے اور نام محمد ان کا، بیٹے ادریس کے اور نام محمد ان کا، نظر آتا ہے اکابر میں بڑا قد ان کا، فقہ میں شافعی مذہب سے جو مشہور ہوئے اور مقبول بہت ان کے بھی دستور ہوئے، چہرہ ایسا تھا کہ شرمات مہو انجم بھی، الرسالہ بھی لکھا اور کتاب الام بھی، فقہ کے چاروں سلاسل کی سند ملتی ہے۔ آخری امام کا تذکرہ، اور ان کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ دو مواقع ایسے ہیں کہ اگر ان دو مواقع پر دو شخصیات کمزوری دکھاتی تو اسلام کی یہ حالت باقی نہ رہتی۔ ایک جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جو ہمت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اسلام کی یہ شکل و صورت باقی نہ ہوتی۔ اور دوسرا موقع جس کا آیا، ان کے بارے میں جو کہا گیا، اب شعر سنیے گا کیا کہتا ہے نادر صدیقی صاحب، کیا کہتے ہیں۔ استقامت میں وہ مضبوط چٹانوں جیسا، حوصلہ اس کا ضعیفی میں جوانوں جیسا، کوئی قرآن کی حرمت پہ فدا دیکھا نہیں، ابن حنبل سا مجاہد پہ خدا دیکھا نہیں، مسند احمد حنبل کا ذخیرہ بخشا، اہل اسلام کو اللہ نے ہیرا بخشا، نص قرآن سے سنت سے مدد ملتی ہے، فقہ کے چاروں سلاسل کی سند ملتی ہے۔ ایک فرمائش موصول ہوئی ہے محبت کے ساتھ، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ کچھ اس کا غم نہیں بے شک جگر کا خون ہو جائے، وہ جی سے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے، وہ جی سے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے، کچھ اس کا غم نہیں بے شک جگر کا خون ہو جائے، واسط قدرت کا میرے اللہ تجھ کو
واسطہ ہے تیری قدرت کا، تیرا بندہ مدینے میں، تیرا بندہ مدینے میں، کہیں مدفون ہو جائے تیرا بندہ مدینے میں، کہیں مدفون ہو جائے، وہ جی سے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے، وہ جی سے خوش ہو ایسا نعت، وہ جی سے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے۔ وفا کی یہ کرامت ہم نے دل والوں سے سیکھی ہے، وفا کی یہ کرامت ہم نے دل والوں سے سیکھی ہے، وفا کی کرامت ہم نے دل والوں سے سیکھی ہے، لگے خنجر کسی پر اور لگے خنجر، لگے خنجر کسی پر اور ہمارا خون ہو جائے، وہ جی سے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے۔ ایک فرمائش ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، خود سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، خود سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں، نے خود
گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، میرے حج کے ساتھی بھی ہیں، تو ان کا ایک فرمائش ہے مجھے، اچھا کھوٹے سکے والا، وہ شعر بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ ان کے دربار، ظہیر بھائی آپ کی فرمائش پر، ان کے دربار کے اجالوں کی رفعت بے نہاں ہے اے خالد، ان کے دربار کے اجالوں کی رفعت بے نہاں ہے اے خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ایک حج کے ساتھی ہیں، ان کی فرمائش ہے مجھے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در
پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اس چوکھٹ کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون کہہ رہا ہے آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں اور کوئی فرمائش ہو تو بتائیے اپنے کمنٹس میں لکھیں تاکہ اس میں پیش کر سکوں آپ کی خدمت میں کچھ ساتھیوں کی فرمائش تھی ایک کلام کے لیے وہ بھی سنیے دو جہاں میں حکومت ہے ان کی دو جہاں میں حکومت ہے ان کی
جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، چاہتے ہو رضا کر خدا کی۔ فرش پر دھوم صلی علی کی، فرش پر دھوم صلی علی کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، چار سو روشنی مصطفیٰ کی، چار سو روشنی مصطفیٰ کی، نور ہے سرور انبیاء کا، نور ہے سرور انبیاء کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی۔ وہ بلائے شجر چل کے آئے، وہ بلائے شجر چل کے آئے، چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے، چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے، بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے، بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے، ہے یہ رتبہ نبی کے گدا کا، ہے یہ رتبہ نبی کے گدا کا، بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے۔ غمزدوں بے کسوں بے نوا، غمزدوں بے کسوں بے نوا، آؤ سرکار کے در پہ آؤ، آؤ سرکار کے در پہ آؤ، لو شفاعت کی خیرات پاؤ، لو شفاعت کی خیرات پاؤ، باب رحمت کھلا ہے دعا کا، باب رحمت کھلا ہے دعا کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی۔ لکھا جس نے قصیدہ بردہ، لکھا جس نے قصیدہ بردہ، شرف بوسیری کو ہے ملا، کیا شرف بوسیری کو ہے ملا، کیا دید آقا کی چادر کا تحفہ، دید آقا کی چادر کا تحفہ، یہ صلہ ہے نبی کی ثنا کا، یہ صلہ ہے نبی کی ثنا کا، دید آقا
کی چادر کا تحفہ ابر رحمت برسنے لگا ہے ابر رحمت برسنے لگا ہے دل عجب کیف میں مبتلا ہے دل عجب کیف میں مبتلا ہے جب ظہوری خیال آ گیا ہے جب ظہوری خیال آ گیا ہے سبز گنبد کی نوری فضا کا سبز گنبد کی نوری فضا کا چاہتے ہو رضا گر خدا کی ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا دو جہاں میں حکومت ہے ان کی ایک کلام بار بار ساتھی کہہ رہے ہیں مجھے کہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ تو 3-4 شعر اس کلام کے بھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ مبارک رہے عند لیبو تمہیں گل مبارک رہے عند لیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ لگاؤں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر لگاؤں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر میسر ہوا گر غبار مدینہ میسر ہوا گر غبار مدینہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار
مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ ہمارے ساتھیوں کی فرمائش ہے ایک اور بھی، بہت ہی عمدہ کلام ہے، اور اس سال یہ جو گزشتہ حج جو ہے 2019 والا 1440 والا جو حج تھا، اس حج سے پہلے میں نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا۔ ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی ہیں بھائی عمر صاحب فیصل آباد سے، انہوں نے مجھے یہ کلام دیا کہ یہ آپ پڑھیں، بہت اچھا لگے گا۔ تو اس حج پر حاضری کے جہاں دیگر مختلف ظاہری اسباب ہیں، تو اس کلام نے حج کی تڑپ اور وہاں کی حاضری کے لیے بہت زیادہ کیفیت پیدا کرنے میں جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر اللہ پاک سے مانگا بھی، کیفیت اس کلام سے بنی، اور پھر مانگتے رہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے حج کروا دیا، ہم جیسے فقیروں کو بھی مفت میں۔ تو میں وہ کلام اب پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، محبت کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ کچھ ساتھی یعنی گلہ کر رہے ہیں کہ جی ہم کمنٹ کر رہے ہیں، بالکل آپ کمنٹ کر رہے ہیں، میں دل و جان سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو انشاءاللہ ایک دو دنوں کے بعد ہم دوبارہ ایسی نشست رکھ لیں گے، وہاں پہ بھی کچھ فرمائشیں پوری ہو جائیں گی۔ ملاحظہ فرمائیے، اس راس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس یاس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس یاس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، کہ چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب
پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی بولے بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیارِ نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور کر چلو دیارِ نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر۔ حضرات آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آ جائیں گے۔ آپ حضرات سے بہت زیادہ دعا کی درخواست ہے، بہت شکریہ تشریف لانے والوں کا، دیکھنے والوں کا، کمنٹ کرنے والوں کا، حوصلہ افزائی کرنے والوں کا اور دعائیں دینے والوں کا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس وبا سے ہم سب کی جان چھڑوائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔